آج جی اٹھنے کے دن کی پاک اور مقدس عید ہے۔ 2000 سال پہلے یسوع نے فسح منائی اور عید فطیر پر صلیب پر موئے، اور پھر ان میں سے جو سو گئے ہیں وہ تیسرے دن جی اٹھے۔ وہ دن جب یسوع نے بنی آدم کو یہ انسنا اور حیران کن معجزہ دکھایا تھا، وہ جی اٹھنے کا دن تھا۔ تاریخی لحاظ سے بنی آدم کا یقین تھا کہ ایک بار زمین پر ہماری زندگی ختم ہو جائے تو ہمارا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تاہم مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ اپنے جی اٹھنے کے وسیلے یسوع نے تصدیق کی اور تمام بنی آدم کو یقینی گواہی دی کہ خدا کے پاس حتیٰ کہ گناہ اور موت کی قوت کو توڑنے کا اختیار ہے۔ آج بالکل وہی دن یعنی جی اٹھنے کا دن ہے۔ جی اٹھنے کے دن کے حوالے سے حتیٰ کہ یسوع کے جی اٹھنے سے پہلے کتاب مقدس بیشتر ہی اس کے بارے میں گواہی دیتی ہے۔ خدا نے 3500 سال پہلے موسیٰ کے زمانے میں یہ گواہی دی تھی جب انہوں نے پہلے پھلوں کی عید مقرر کی تھی۔ آج آئیں ہم پرانے عہد نامہ کی نبوت کو اور نئے عہد نامہ سے اس کی تکمیل کو دیکھتے ہوئے اس عید سے تکمیل پانے والے خدا کے گہرے مفہوم اور مرضی کو سمجھتے ہیں۔ ہم احبار کی کتاب باب 23 آیت 9 سے دیکھتے ہیں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا، اور وہ اسے خداوند کے حضور ہی لائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو، اور کاہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے۔ وہ دن جب لوگ کٹائی کر کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لاتے تھے، کتاب مقدس میں اسے پہلے پھلوں کی عید کہا گیا ہے۔ چونکہ انہیں پہلا پھل یا فصل کے پہلے پھلوں کو نظر کرنا ہوتا تھا، اس لیے یہ پہلے پھلوں کی عید کہلاتی تھی۔ جبکہ فسح اور عید فطیر کو خاص تاریخوں پر منانا ہوتا تھا، پہلے پھلوں کی عید کا زور کسی خاص تاریخ پر نہیں بلکہ اس کے خاص دن پر ہوتا تھا۔ یہ کہا گیا ہے کہ انہیں اسے سبت کے اگلے دن منانا ہوتا تھا۔ اسے سبت سے اگلے دن منانا ضرور تھا، جو فسح اور عید فطیر کے بعد آتا تھا۔ اگر یہ سبت سے اگلے دن آتا ہے تو پھر یہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے پھلوں کی نظر کو اتوار کو پیش کیا جاتا تھا۔ پس اس نبوت کی تکمیل کے لیے ہفتے کے کون سے دن یسوع کو جی اٹھنا چاہیے؟ اس سے اتوار کو ہونا تھا۔ جیسا کہ آج کلیسیائیں اس عید کے بارے میں نہیں جانتی تو وہ تمام اقسام کے عذر پیش کرتی ہیں۔ وہ جھوٹا دعویٰ کرتی ہیں کہ اگرچہ عبادت کا اصل دن ہفتہ تھا، یہ یسوع کے جی اٹھنے کے باعث اتوار میں بدل گیا تھا۔ حتیٰ کہ پرانے عہد نامہ سے ہی جی اٹھنے کا دن اتوار کو منایا جانا مقرر تھا۔ سبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ پرانے عہد نامہ کے زمانے میں نہیں منایا جاتا تھا؟ جی ہاں، وہ سبت کا دن مناتے تھے۔ وہ ہفتہ وار سبت کی عبادت اور سالانہ پہلے پھلوں کی عید دونوں مناتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں خدا نے پختگی سے جی اٹھنے کے دن کا ضابطہ بنایا تھا کہ اتوار کو منایا جائے۔ اس نبوت کے مطابق یسوع سوئے ہوئوں میں سے پہلے پھل کے طور پر سبت سے اگلے دن جو کہ اتوار تھا جی اٹھے تھے۔ ہم یہ اندراج ان کاموں میں دیکھ سکتے ہیں جو یسوع نے انجام دیے تھے۔ یہاں پہلے پھلوں کی عید کہا گیا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں عید کا نام پہلے پھلوں کی عید تھا، لیکن نئے عہد نامہ میں وہ اسے جی اٹھنے کا دن پکارتے ہوئے یسوع کے جی اٹھنے کی یادگاری کرتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ پہلے پھل کا پولا کاہن کے سامنے لانے کی نظر کی رسم پہلے پھلوں کے ضابطے کے ضمن میں کی جاتی تھی، جیسا کہ یہ لکھا ہے، تم اسے سبت کے دوسرے دن لانا۔ پولس رسول نے اس سے پہلے کرنتھیوں 15 باب میں بیان کیا تھا کہ یسوع پہلے پھلوں کی حقیقت ہیں۔
이렇게 설명했습니다. पहला क्रंथियों बाब 15 आयत 20। लेकिन फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं 잠자는 자들의 उनमें वो क्या हुआ? पहला फल हुआ। 첫 열매가 되셨도다 하고 있습니다. जब हम ईद के नाम का मतलब देखें, ये लघवी तौर पर अल्फाज पहले और फलों पर मुश्तमिल है। पुराने एहदनामा से क्या हम देख नहीं सकते हैं कि ईदों के तमाम ज़ाब्ते जो मूसा की शरीयत में दर्ज थे, 신약에 와서 वो दरअसल नबूवतें थीं जो नए एहदनामा में मसीह को पूरी करनी 볼 수 थीं। 있지 않습니까? यीशु सोए हुओं में से पहले फल के तौर पर जी उठे थे। 열매가 되셨도다. 즉 초신 दूसरे अल्फाज में 실상을 यीशु ने पहले फलों की ईद की तकमील की थी। 언제 यीशु ने कब इस काम की तकमील की थी? 마태복음 आए मत्ती 28 बाब से मालूम करते हैं। 함께 보도록 하겠습니다. मत्ती बाब 28 आयत 1। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पो फटते वक्त, 첫날이 되려는 미명예라고 했습니다. जैसा कि सबत का दिन 7वां दिन है, 일곱째 날 तो 7वें दिन से अगला दिन पहला दिन होता है। 안식일이 और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पो फटते वक्त 미명예 मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। 보았더니 큰 और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। 번개 같고 उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी। 죽은 사람과 같이 되었다. और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक क्या हुआ? जी उठा है। यीशु मुर्दों में से कब जी उठे थे? वो हफ्ते के पहले दिन, जो कि सबत से अगला दिन था, जी उठे थे। पुराने एहदनामा में मूसा की शरीयत के मुताबिक सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन उन्हें क्या करना होता था? 어떻게 한다고 했죠? पुराने अहद के ज़ाब्ते के मुताबिक उन्हें पहले फलों का एक पूला 가지고 하나님께 काहिन के सामने खुदा के हजूर हिलाना होता था। 그 구약의 규례가 있었습니다. 장차 예수 그리스도 पहले करंथियों बाब 15 में ये वाज़ेह बयान किया गया है 고린도전서 कि यीशु मसीह को बतौर सोए हुओं में से पहले फल के जी उठना था, 그 이튿날에 और ये कि इसे सबत से अगले दिन पर तकमील पाना था। 주고 있습니다. 초실제 आए हम इस ईद के आगाज पर गौर करते हैं। 들어가 보게 된다면 3500 साल पहले जब मूसा ने इसराइलियों को मिस्र से निकाला था, 이스라엘 백성들을 तो वो फसा मनाने के बाद ईद फतीर के दिन रामसी से रवाना हुए। 무교절을 통해서 이스라엘 백성들이 전부 람셋에서 출발했습니다. ताहम शुरू में इसराइलियों को जाने की इजाजत देने वाले मिस्र के बादशाह फिरौन ने अपना जहन बदल लिया 마음을 또 और इसराइलियों को पकड़कर मिस्र वापस लाने का हुक्म दे दिया। 영을 또 내리게 되었습니다. 자, 뒤에 इसलिए मिस्री फौज ने उनका पीछा किया। 앞에는 इजाफी तौर पर इसराइलियों को अपने सामने बहरे कुलजम का सामना करना पड़ा था। इसने इसराइलियों के लिए बड़ी मायूसी और तकलीफ पैदा की थी। उस लम्हे पर खुदा ने मूसा को बताया कि वो अपने हाथ में पकड़ी लाठी को ऊपर उठाए और बहरे कुलजम पर अपना हाथ बढ़ाए। 그 지팡이 जब मूसा ने समुंदर पर अपना हाथ बढ़ाया, तो समुंदर उनके दाएं और बाएं पानी की दीवार बनाते हुए 전부 और समुंदर की तय को खुश्क जमीन बनाते हुए पीछे हट गया। 이스라엘 백성 इसराइली एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहरे कुलजम पार कर पाए थे। 전부 이제 건너가게 됐던 것이죠. वो मुकम्मल तौर पर अबूर करने में कामयाब हो गए थे और मुकद्दस कैलेंडर के पहले महीने की 22वीं तारीख को वो फटते वक्त वो पार उतरने के काबिल हुए थे। किताब मुकद्दस दर्ज करती है कि उस लम्हे पर जब मिस्री फौज इसराइलियों का पीछा करते हुए समुद्र के बीच में थी, 합수시켜서 그들이 다 तब खुदा ने पानी को वापस पलटा दिया और उन्हें बहरे कुलजम में गर्क कर दिया था। 기록으로 있습니다. 이를 इसराइली पहले महीने की 22वीं तारीख को पो फटते वक्त समुद्र की दूसरी जानिब पार उतरे थे। 했더라고 되어 있습니다. 그러한 इस मंजर से हम देख सकते हैं कि यीशु के जी उठने के वक्त की नबुवत पेशतर ही कर दी गई थी। 까지도 전부 예언 속에 맞춰 놓으셨습니다. इसराइलियों का बहरे कुलजम में दाखिल होना यीशु के कब्र में जाने को जाहिर करता है, 에 들어갈 것을 표상했고 이스라엘 और इसराइलियों का समुद्र के पार जा उतरना यीशु के जी उठने को जाहिर करता है। 부활하실 것을 나타내고 또 보여주고 있는 대목입니다. 자, 이것이 ये पहले फलों की ईद का आगाज बन गया था। 그래서 मूसा के जमाने में 그
پہلے پھلوں کی عید اتوار کو آتی تھی، 무교절 지나고 یعنی فصح اور عید فطر کے بعد آنے والے سبت سے اگلا دن ہوتا تھا۔ 일요일에는 반드시 اس کے باعث 이삭 خدا نے ہر سال اتوار کو پہلے پھلوں کا پولا نظر کرنے کا ضابطہ مقرر کیا تھا۔ 제정되게 된 것입니다. 근데 موسیٰ کے زمانے میں خدا نے پہلے پھل نظر کرنے کا ضابطہ مقرر کیا تھا، اور اس عید سے یہ نبوت بھی کی کہ یسوع پہلے پھل کے طور پر 혼자 가운데서 부활한 سوئے ہوں میں سے جی اٹھیں گے۔ 초실절의 예언 가운데 전부 녹여 놓으셨던 것입니다. اس بات کو دھیان میں رکھیں تو یسوع کا جی اٹھنا کب وقوع میں آنا تھا؟ 하셔야 되느냐 하면 죽은 자 가운데서 پرانے عہد نامہ میں یہ پیشتر ہی بتا دیا گیا تھا کہ ان کا جی اٹھنا 이미 구약의 اتوار کو یعنی سبت سے اگلے دن پر وقوع میں آنا تھا۔ 그리고 اس کے علاوہ 이스라엘 백성 چونکہ وہ دن جب موسیٰ اور اسرائیلی بحر کلزم پار کرنے کے بعد اترے تھے اتوار تھا، 일요일이 تو یسوع مسیح کو کتاب مقدس کی نبوتوں کو پورا کرنے کے لیے اتوار کی صبح پوپ پھٹنے پر جی اٹھنا تھا۔ 예언을 맞추고 있었던 것입니다. جیسا کہ یسوع سوئے ہوں میں سے جی اٹھے تھے تو وہ مقدسین جو مر گئے تھے جی اٹھے اور مقدس شہر میں داخل ہوئے تھے اور بہت سے لوگوں کو دکھائی دیے تھے۔ 거룩한 성에 들어가서 많은 사람에게 보이더라 하는 장면을 متی باب 27 سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ 확인해 보도록 합시다. آیت 51 سے دیکھتے ہیں، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، 땅이 진동 اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں، 성도의 몸이 اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، 저희가 무덤에 اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ سوئے ہوں میں سے یسوع پہلے پھل کے طور پر جی اٹھے تھے، اور مقدس لوگ جو مر گئے تھے قبروں سے نکل کر بہتوں کو دکھائی دیے تھے۔ ان آیات سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ کی پہلے پھلوں کی عید کے بارے میں نبوتیں ایک ایک کر کے پوری ہوئی تھیں۔ 그래서 좀 전에 متی باب 28 میں قلم بند خدا کا حیران کن کام 이와 같은 خود بخود یسوع کے وقت میں وقوع میں آنے والا واقعہ نہیں تھا۔ 예수님 시대에 와서 یسوع وہ پورا کر رہے تھے جس کی نبوت کی گئی تھی اور موسیٰ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ 왔던 그 모든 예언을 이 장면에서 이제 완성시키고 있는 것입니다. یہ سبت سے اگلے دن 이튿날 جو کہ اتوار تھا پورا ہوا تھا۔ 일요일에 تاہم 근데 세상 یہ قدر مضحکہ خیز ہے کہ آج دنیا کی کلیسیائیں بہت مکاری سے اس حقیقت کو گھڑ رہی ہیں۔ 절기를 모르거나 وہ لوگ جنہیں خدا کی عیدوں کی کوئی سمجھ نہیں ہے 하는 사람들은 ان کے جھوٹے اسرار کو قبول کر لیتے ہیں۔ 수가 있겠습니다만 تاہم خدا کے لوگ عیدوں کے حقیقی مفہوم کو جانتے ہیں۔ 이미 اگر ہم عید کے حوالے سے نبوت پر گہری توجہ دیں 되셨기 때문에 تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موسیٰ کے زمانے سے پیشتر ہی بتا دیا گیا تھا 이미 کہ اتوار کو اپنے جی اٹھنے کے وسیلے سے یسوع سوئے ہوں میں سے پہلا پھل ہوں گے۔ عیدوں کے ضابطے کے مطابق 초실절은 1년에 پہلے پھلوں کی عید اتوار کو سال میں ایک بار منائی جاتی تھی، اور سبت کا دن ہر ہفتے کو منایا جاتا تھا۔ اگرچہ یہ الگ الگ عیدیں ہیں، پر کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے چالاکی بھرا عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اتوار کو عبادت کرنی چاہیے کیونکہ یسوع اتوار کو جی اٹھے تھے۔ کیا یہ واضح نہیں کہ ان کے اسرار میں اختلاف ان کے عیدوں کے بارے میں علم کی کمی سے پیدا ہوتا ہے؟ 예수 그리스도께서 ہم لوکا باب 24 سے مطالعہ جاری رکھتے ہیں 부활한 이후에 کہ سوئے ہوں میں سے پہلے پھل کے طور پر 4장에서 یسوع کے جی اٹھنے کے بعد کیا ہوا تھا۔ لوکا باب 24 آیت 13، اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام ایماؤس تھا، وہ یروشلم سے قریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں کہ اس کو نہ پہچانے۔ 알아보지 못하더라 하고 했습니다. یہ وہ واقعہ تھا جو اتوار کو جب یسوع جی اٹھے تھے وقوع میں آیا تھا۔ آیت 17 سے جاری رکھتے ہیں، اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ 무엇이냐 하시니 وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے۔ 빛을 띠고 머물렀으니 پھر ایک نے جس کا نام کلیوپاس تھا جواب میں اس سے کہا، 대답하여 가로되 کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے 살렘에 جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ 일을 홀로 알지 못하나뇨. اس نے ان سے کہا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، یسوع ناصری کا ماجرا 그는 하나님 جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا۔ لیکن ہم کو امید تھی
کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا. 라고 바라노라. اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا 또한 우리 중에 اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے جو سویرے ہی قبر پر گئی تھیں 갔다가 اور جب اس کی لاش نہ پائی 보지 못하고 와서 그가 تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا. انہوں نے کہا وہ زندہ ہے. 함께 앉아 중에 اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا 보았으나 مگر اس کو نہ دیکھا. 보지 못하였느니라 하거늘 اس نے ان سے کہا اے نادانو 선지자들의 말한 اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، 그리스도가 کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے 글로 시작하여 سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں. 자세히 설명하시니라. اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا. 이에 저희와 بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے. جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا. اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا. 하시는지라 고했습니다. 부활절 ایک انتہائی اہم رسم ہے جو جی اٹھنے کے دن کا حصہ ہے. 때는 예식인데요. یہ روٹی توڑنے کی رسم ہے. 부활절을 지킨다. آج کل اکثر کلیسیائیں جی اٹھنے کا دن منانے کا دعویٰ تو کرتی ہیں لیکن حقیقت میں انہوں نے اسے انڈوں کے ساتھ مناتے ہوئے عید کے ضابطوں کو قطعی طور پر بگاڑ دیا ہے. یہ جی اٹھنے کے دن پر ہوا تھا کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کی جی اٹھنے کی روٹی توڑ کر آنکھیں کھولی تھیں. 영안을 열어주시고 اس سے ان کی روحانی آنکھیں کھلیں اور انہوں نے یسوع کے ظہور کا درست ادراک پایا جو وہ پہلے پانے سے قاصر تھے. 그러한 날이 또한 이 부활절 날입니다. ہمیشہ کی زندگی کے وعدے پر مشتمل 영생이 약속된 روٹی اور میں سے فسح منائی جاتی ہے. 구주가 있었습니다만 이 부활절에는 تاہم 영적인 눈을 چونکہ یسوع وہ ہیں جنہوں نے ہمیں جی اٹھنے کی روٹی توڑنے کا ضابطہ بخشا تاکہ ہماری روحانی آنکھیں کھل جائیں، 이루어 주신 내용이기 때문에 تو کیا ہمیں جی اٹھنے کے دن پر روٹی توڑنے کی رسم نہیں کرنی چاہیے؟ 부활절 떡을 떼는 그런 예식과 절차가 있는 것 아니겠습니까? پھر بھی 세상 교회 دنیا کی کلیسیائیں انڈے کھا کر کتاب مقدس کے خلاف کام کرتی ہیں. 적으로 맞지 않습니다. ہم کتاب مقدس میں کوئی ایسا اندراج نہیں پاتے جو بیان کرے کہ خدا نے ہماری روحانی آنکھیں کھولنے کے لیے ہمیں انڈے دیے ہوں. 그럼 그런 내용 جیسا کہ کلیسیائیں بگڑ کر غیر مذہبی ہو گئیں 이교도들의 어떤 تو ایسی روایات بت پرست دساتیر سے شروع ہوئیں اور بعد میں قبول کر لی گئی تھیں. 교회가 타락하고 ایسی جھوٹی تعلیمات جو تمام دنیا کی کلیسیاؤں کو میراث میں ملی ہیں 생겨난 اس زمانے میں وجود میں آئیں جب سچائی کو ختم کر دیا گیا تھا. 계속 계승해서 지금 내려오고 있는 가운데 있습니다. جی اٹھنے کا دن جس کی یسوع نے منادی کی تھی اس میں نہ تو انڈے کھانے کا دستور تھا 계란을 먹는다든가 اور نہ ہی اس کا خرگوشوں سے کچھ لینا دینا ہے. 뭐 이런 어떤 다른 여러 제도들을 만들어 놓지 않았습니다. اپنے دو شاگردوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے جو ایماؤس کی راہ پر تھے 떡 떼주신 روٹی توڑنے کا منظر 바로 جی اٹھنے کے دن کا نمونہ اور قانون تھا 부활절에게 또 하나님께서 جو خدا نے ہمیں بخشا تھا. 내용이라고 볼 수 있겠습니다. 그럼 이 کیا پیدائش باب 3 میں بھی بیان نہیں کیا گیا 가졌다는 것은 کہ کچھ کھانے سے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی تھیں؟ 기록이 나타나고 있죠. جب آدم اور ہوا نے نیک و بد کی پہچان کے درخت سے کھایا تھا تو گناہ کو پہچاننے کے لیے ان کی آنکھیں کھل گئی تھیں. 그러나 تاہم جب ہم جی اٹھنے کے دن کی روٹی کھاتے ہیں تو راست بازی کو پہچاننے کے لیے یعنی ہماری روحانی آنکھیں کھل جائیں گی. 같이 밝혀주시는 역할을 لوکا 24 باب کے وسیلے خدا ہمارے لیے اس کی تصدیق کرتے ہیں. 우리에게 또 확인시켜주고 계십니다. آج جی اٹھنے کے دن کے وسیلے خدا ہمیں اپنے فرزندوں کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے میں شریک ہونے کی اجازت دیتے ہیں. اب تک بے دینوں میں بہت سے ایسے ہیں جو جی اٹھنے کے معاملات پر اعتقاد نہیں رکھتے. 가운데는 많이 있습니다. پہلے کرنتھیوں کی کتاب کی 15ویں باب سے ہم دیکھتے ہیں 본능을 کہ خدا جی اٹھنے کی قدرت کے بارے میں کیسے سکھاتے ہیں. 알려주고 있습니다. پہلا کرنتھیوں باب 15 آیت 50. اے بھائیو میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے 유업으로 받을 اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے. 것은 썩지 아니할 것을 دوسرے الفاظ میں ہم اپنے جسمانی بدن کے ساتھ خدا کی بادشاہی کو میراث میں نہیں لے سکتے ہیں. 기업으로 받을 수 없. آیت 51 سے جاری رکھتے ہیں.
51 देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब हमारे साथ क्या होगा, 마지막 나팔에 बदल जाएंगे, 어떻게 और ये 된다는 एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, 소리가 나매 क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे। 산다는 것은 부활 उठेंगे से मुराद जी उठना है, और हमारे साथ क्या होगा, और हम बदल जाएंगे। ये बयान करती है कि जो जिंदा बाकी होंगे वो बदल जाएंगे। बदल जाना और जी उठने का एक ही मतलब है। मुकद्दसीन जो अब तक जिंदा हैं, मौत को देखे बगैर बदल जाएंगे, और जो मसीह में मर गए जी उठेंगे। आयत 53, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। बस ए मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। यीशु मसीह ने जिस्म पहना और मुर्दों में से जी उठे थे। अपने इस नए जी उठने के बदन से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए और उनके साथ खाना खाया। वो जाहिर हुए और हत्ता के मजबूती से बंद दरवाजे में से उनके सामने जा खड़े हुए। जैसा कि यीशु ऐसे बदन से मुलब्बस हुए थे जो ज़मानो मकान की कैद में या महदूद नहीं था, उसी तरह हम भी मुकम्मल तौर पर ऐसे बदन में बदल जाएंगे और इसे पहन लेंगे। क्या हम सब जी नहीं उठेंगे और बदल नहीं जाएंगे? आयत 35 की तरफ जाते हैं और जी उठने के बारे में मजीद समझते हैं। पहला करंथियों बाब 15 आयत 35। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं? ऐ नादान, तू खुद जो कुछ बोता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता, और जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, खा गेहूं का खा किसी और चीज का। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। सब गोश्त यकसा नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चौपाइयों का गोश्त और, परिंदों का गोश्त और है, मछलियों का गोश्त और। आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का और। आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और, सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहुर्मती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। निफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब निफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। पहले करंथियों बाब 15 से खुदा ने हमें यीशु के जी उठने के मंजर से सिखाया था कि जिस दिन वो आएंगे हम बदल जाएंगे। हम फना हो जाने वाले जिस्मानी बदनों में नहीं बदलेंगे, बल्कि रूहानी बदनों में, ताकि आसमान में खुदा के पास जाएं और अब्दुल-अबाद हमेशा की जिंदगी और बरकत का लुत्फ उठाएं। क्या हमें हमेशा इस उम्मीद पर पुख्तगी से कायम नहीं रहना चाहिए? पहले थेसलोनिकियों से एक और आयत देखते हैं। पहला थेसलोनिकियों बाब 4 आयत 14। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। उनको भी जो सो गए हैं से मुराद वो हैं जो मसीह में मर गए थे। वो उन्हें कैसे लाएंगे? उन्हें जिंदा करके अपने साथ ले आएंगे। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज
और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, 어떻게 한다고요? और पहले तो वो 먼저 일어나고 जो मसीह में मुए 부활하고 जी उठेंगे। 17절의 말씀 보시면 आयत 17, 그 후에 फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, 영접하게 하시리니 और इस तरह 그리하여 우리가 हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। 있으리라. बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। 여기 지금 보니까 क्या हवा में उठाए जाने का मतलब ये नहीं कि खुदा यकीनन हमें बदलेंगे और तब्दील करेंगे? 일어난다는 뜻 ये बयान किया गया है कि जी उठने और बदल जाने के उस लम्हे पर 변화가 일어나는 이 हमारे फना के बदन बका के बदन में बदल जाएंगे। 바뀌게 된다. खत्म करने से पहले आए हम एक और आयत ये मालूम करने के लिए देखते हैं कि हम कैसे बदल जाएंगे। 22장 मत्ती बाब 22 आयत 30, 부활 क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी, 시집도 아니고 बल्कि लोग आसमान पर 뭐와 같은 फरिश्तों की मानिंद होंगे। 예, 부활 때는 जी उठने के वक्त 부활과 같은 몸으로 हम फरिश्तों के ऐसे बदनों में बदल जाएंगे। 있게 될 것이다 고 했습니다. 하나님께서는 फरिश्तों जैसी हमारी असल सूरत को बहाल करने के लिए 되찾게 해 खुदा ने हमारी रहनुमाई सच्चाई और सयून को की है, 불러 주셨고 ताकि हम ईद फसा, 무교절 ईद फतीर 부활절까지 और पहले फलों की ईद यानी जी उठने का दिन मना सकें। 주시고 또 인도해 주셨습니다. किताब मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक आज वो दिन है जब हम रोटी तोड़ते हैं। 먹는 날입니다. मुझे उम्मीद है कि ये पुरफजल जी उठने का दिन होगा जो हता के और ज्यादा हमारी रूहानी आंखें खोलेगा 영원한 ताकि तमाम सोई हुई रूहें जाग सकें। 크게 간직하는 은혜로운 हम खुदा की अब्दी बादशाही की ज्यादा बड़ी उम्मीद रखें। 사망과 आज वो दिन है जब खुदा ने मौत और तारीकी की कुव्वत और इस दुनिया से ताल्लुक रखने वाली तमाम मनफियत को तोड़ा है। 날이기도 합니다. इस दिन के वसीले खुदा ने हम अपने फर्जंदों को जगाया और आजाद किया है जो मौत और पताल की जंजीरों में थे। इसलिए मैं सिय्योन के तमाम खानदानी अरकान से कहता हूँ कि इस जी उठने के दिन को ज्यादा पुरफजल तौर पर मनाएं ताकि हम खुदा से और ज्यादा अजीम बरकत हासिल कर सकें। ये उम्मीद करते हुए कि इस कलाम से आपने ज्यादा फजल हासिल किया है, मैं इस बात को खत्म करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।